مفتی صاحب، ہم بستری کرنے کے بعد بغیر غسل کیے سو جانا دوسرے دن غسل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ اکثر و بیشتر لوگ یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے جب بیوی کے ساتھ ہم بستر ہوئے اس کے بعد وہ سو گئے اور سونے کے بعد پھر سوتے رہتے ہیں 8 بجے تک، گھوڑے بیچ کے سوئیں گے، پھر 8-9 بجے اٹھیں گے، پھر اس کے بعد وہ ان کو غسل یاد آتا ہے. جو وہ لوگ جو کہ پاک اور طہارت کو جانتے ہیں کہ طہارت کیا چیز ہے، پاکی کیا چیز ہے، یا نماز بھی ہمیں پڑھنا ہے، تو وہ لوگ اٹھ کے 7-8 بجے کر لیتے ہیں. ورنہ پھر اگر جمعے کا دن ہے تو وہ جمعے میں غسل ہو رہا ہوتا ہے، ورنہ کوئی 11 بجے کر رہا ہے، کوئی 12 بجے کر رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صبح فرشتوں کا نزول ہوتا ہے زمین پر اور وہ ہر گھر میں داخل ہوتے ہیں سوائے ان گھروں کے. آقا علیہ السلام نے گنا دیا کہ پہلا وہ گھر جہاں کتا یا کتے کا بال ہوگا، دوسرا جہاں تصویر جاندار کی تصویر ہوگی. جاندار کی تصویر سے مراد وہ تصویر جہاں پر جو کہ فریم وغیرہ میں اور کاغذ پہ پرنٹ کر کے نکال کے لگائی گئی ہو، چاہے وہ چھوٹے بچوں کے فوٹو لگے ہوتے ہیں نا، بچوں کے فوٹو لگے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ایسی کوئی تصویر ہوگی. اسی طرح سے وہ گھر جہاں پہ نجس انسان موجود ہوگا. نجس سے مطلب کیا ہے؟ نجس سے مراد یہ کہ جو انسان ناپاک ہوگا. تو اگر کسی گھر میں ناپاک آدمی یا عورت موجود ہے تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے ہیں. اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، میں اس کو بھی کلیئر کر دوں کہ بہت ساری عورتیں جو کہ پیریڈ سے ہوتی ہیں تو وہ ناپاک ہوتی ہیں گھر میں، تو ان کا کیا ہے؟ چونکہ پیریڈ کا آنا یہ خود کی اس کی مرضی سے نہیں ہے، کسی عورت اپنی مرضی سے پیریڈ سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک قانون ہے. تو وہ یہ جو ناپاکی ہے یہ فرشتوں کے آنے میں رکاوٹ نہیں بنے گا، کیونکہ یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہاں کوئی شوہر بیوی کے ساتھ ہم بستر ہوا یا ویسے بھی کسی بھی اور صورت میں ناپاک ہو گیا، نجس ہو گیا، تو اب پھر اس پر غسل جلدی نہ کرنا. یہ اگر ایسے انسان ایسے ہی گھوم رہا ہے کہ بھئی ہم آپ خود سے ناپاک ہو گئے، یعنی رات میں مرد حضرات کو نائٹ فال ہو گیا یا بیوی کے ساتھ ہم بستر ہو گئے، اب اس کے بعد وہ غسل نہیں کر رہے ہیں، تو اگر ایسا کوئی بندہ ہے تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ غسل ہم بستر ہونے کے بعد جتنی جلدی ہو سکے غسل میں جلدی کرنا چاہیے. یہاں تک کہ یہ تک مسئلہ ہے کہ اگر ایک شوہر بیوی کے ساتھ ایک رات میں 2 مرتبہ ملاقات کرنا چاہ رہا ہے، بستر ہونا چاہ رہا ہے، تو 1 مرتبہ کرنے کے بعد پھر غسل کر لے. نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم وضو کر لے، کیونکہ اس سے جو گندگی ہے وہ ہٹ جائے گی مرد سے. اور یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم سے کم استنجا کر لے. تو یہ تمام طہارت، تو چونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور صاف اور پاک رہنے والوں سے. تو اس لیے ہمیں طہارت کا مکمل خیال رکھنا ہے. پاک رہنا آدھا ایمان ہے. اگر بندہ پاک رہے گا تو بہت ساری چیزوں سے بچ جائے گا، گناہوں سے بچ جائے گا. دوسری چیز یہ ہے اگر کوئی انسان اسی وقت سو گیا تو اس کا فجر کی نماز پڑھنا بہت مشکل پڑ جاتا ہے. پھر وہ سوتا ہے. پاک بندے کے لیے اٹھ کے نماز پڑھنا آسان ہے، لیکن ایک بندہ ناپاک ہے، نجیس ہے، اب اس کے بعد اس کے لیے اٹھنا، پھر اس کے بعد غسل کر کے نماز پڑھنا فجر میں، یہ اس کے لیے تھوڑا مشکل پڑتا ہے. تو اس لیے نماز پھر چھوٹنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اس لیے جائز نہیں ہے کہ اگر نماز چھوٹنے کا چانسز بڑھ رہے ہیں کہ نماز چھوٹ جائے گی اگر ہم نے ابھی غسل نہ کیا، تو پھر اس کو اسی وقت غسل کر لینا اس کے اوپر ضروری ہے کہ اسی وقت غسل کر لے، کیونکہ نماز کا چھوڑنا تو ہر حالت میں جائز ہے ہی نہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا یعنی کہ بیمار ہو تو پڑھو، مرتے وقت اگر بیمار ہو تو پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو. موت کا وقت ہے، مرتے وقت انسان اشارے سے نماز پڑھے. 1 میل ہو تو وہاں سے پانی لے کر آئے، 1 میل نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر کے پڑھے، لیکن نماز کا پڑھنا ہر حالت میں ضروری ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک مومنوں پر اپنے وقت پر نماز پڑھنا فرض ہے. اس لیے نمازوں کی مکمل طرح سے پابندی رکھنا ہے، اور بغیر طہارت کے نماز ہی نہیں ہو سکتی. جب انسان پاک صاف رہے گا، ہر وقت طہارت میں رہے گا، تو پھر اس کے لیے نماز کا پڑھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور اسی وجہ سے یہ مسئلہ بھی ہے کہ انسان کو چاہیے اسی وقت غسل کر لے. کبھی ہو گیا کہ بھئی سردی بہت ہے، نہیں کر پا رہا ہے، اس وقت کوئی پریشانی پرابلم ہے، تو فجر میں اٹھ کے فوراً غسل کر لے اور دونوں میاں بیوی اس وقت نماز کو ادا کریں تو ٹھیک ہے. اور اگر اس کی وجہ سے نماز چھوٹ رہی ہے تو پھر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. انسان کو اس چیز سے بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے.